جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں بالکل، چلتے ہیں خبروں کی طرف ڈائریکٹلی۔ بالکل، شہر کراچی میں ایک بہت ہی اہم جگہ رہی ہے، ایک سیاسی مرکز رہا ہے شہر کراچی کے حوالے سے، ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے حوالے سے خورشید میموریل ہال۔ جی ہاں بالکل، جو کہ 9-0 کے پیچھے واقع ہے خورشید میموریل ہال۔ اور یہ ایم کیو ایم کا سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا، جسے 22 اگست کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سیل کر دیا، بند کر دیا گیا اسے۔ وہاں پہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی، نہ ہی کسی اور جماعت کو۔ اور آج بھی وہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کسٹڈی میں ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں خبر چلی کہ جی وہ کے ڈی اے نے جو ہے وہ خورشید میموریل ہال کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ اس کا جو ہے اصل اسٹیٹس بحال کیا جائے گا، اور جس میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور وہ بھی بہت جلدی ان کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے یہاں پہ کہ خورشید میموریل ہال کے حوالے سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بڑی محنت سے بنایا گیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم کے اس وقت کی رابطہ کمیٹی نے اسے بنایا تھا۔ اس میں جو ہے وہ 57 کمرے ہیں، جہاں پہ ایم کیو ایم کے مختلف شعبہ جات جو ہے قائم تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا، اس کو جو ہے پلاٹ بنا دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے پلاٹ تھا جی ہم کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی سامنے آیا کہ جی اس کو گرا کے اس کو ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا جائے گا، اور علاقائی عوام کے لیے اس کو ہاسپٹل بنا دیا جائے گا۔ تو ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس کو ہاسپٹل ہی بنانا ہے تو جو ایم کیو ایم پاکستان کا خدمت خلق فاؤنڈیشن کا جو انسانیت کی خدمت کا ادارہ ہے، آپ اسے حکومت سندھ جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اسے ایم کیو ایم پاکستان کے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ایف کے حوالے کر دیں۔ ہم پہلے بھی جو ہے وہ فیڈرل بی ایریا میں کے ایف کے ہاسپٹل چلا رہے ہیں، کے ایف کے حوالے سے ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں، یونیورسٹی بھی چلا رہے ہیں، کالج بھی چلا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں۔ اگر ہاسپٹل ہی اسے بنانا ہے اور تو اسے گرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس پہ دوبارہ کروڑوں روپے خرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ جو ہے ایم کیو ایم نے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے تھے اس کی تعمیر کے اوپر، اور اب جب ہاسپٹل بنانا ہے تو میری یہ گزارش ہوگی ایک کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور انتظامیہ سے اور سندھ حکومت سے، کہ اسے جو ہے وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ ایک اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کو انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع ملے، اور بڑے لیول پہ ایک ہاسپٹل کا قیام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لائے جا سکے، اور خاص کر کے جو فیڈرل بھی ایریا کہہ رہا ہے اس کے لیے، جو اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی باقی عوام کی۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کنفرم اور ناٹ کنفرم، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ خورشید میموریل ہال جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ اس کو جو ہے ہاسپٹل میں کنورٹ کر کے انسانیت کی خدمت کی جائے، فری آف کاسٹ یہاں پہ جو ہے علاج کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خورشید میموریل ہال جو ہے وہ ایک وہاں کی عوام کے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو 3 لاپتہ ساتھیوں کی جو مسخ شدہ، تشدد شدہ جو لاشیں ملی تھیں، جس میں وسیم راجو بھائی کی شہید کی لاش تھی، بصارت صدیقی کی تھی، اور ہمارے جو لیاری کے جو صادق بھائی تھے ان کی تھی، تو اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی صدا احتجاج بلند کی، وزیر اعظم کے سامنے معاملہ رکھا، رانا ثناء اللہ کے سامنے معاملہ رکھا، میڈیا پہ معاملے کو لے کر آئے، اور اداروں کے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے سامنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے معاملے کو اٹھایا۔ 2 روز قبل آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ، ایک اور وزیر جو سابق اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، ایاز صادق کے، اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد لے، اور پہلی دفعہ کسی بھی وفاقی وزیر داخلہ نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو 100 سے زیادہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لواحقین سے، ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے والدین سے، ان کی بیگمات سے، ان کے بچوں سے ملاقات کی ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد پہ، اور پہلی دفعہ تسلی سے ان کی داستانیں سنی، ان کی داستانیں غم سنی، ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے ان 5 6 7 سالوں میں، کسی کا بچہ 6 سالوں سے مسنگ ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ 7 سالوں سے مسنگ ہے۔ ایم کیو ایم
پاکستان کے عارضی مرکز سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جب ان کی یہ باتیں سنی، ان کی داستانیں سنی، تو ایک موقع پہ وہ بھی بڑے رنجیدہ نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آج سے ہی کام شروع کر دیں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے بھی لاپتہ کارکنان ہیں، جن کی لسٹ تقریباً 102 کی لسٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے رانا ثناء اللہ کے حوالے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی مسنگ پرسن کی بحفاظت، سیکیورلی اور پروٹیکٹڈ جو ہے وہ ان کی واپسی، ان کی بازیابی ہو جائے، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کو واپس آ جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں کان میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے مسنگ پرسن جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کسی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کچھ لوگ جو ہے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں سے سندھ کے کسی بھی علاقے سے، کراچی کے کسی بھی علاقے سے مسنگ پرسن کی خاص کر کے ڈیڈ باڈیز مل جاتی ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اچھی کاوش ہے، یہ اچھی کوشش ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے خاص کر کے جو پچھلا دور حکومت تھا عمران خان کا، نہ ہی عمران خان کبھی اس طرح سے عارضی مرکز بہادرآباد آئے، ہاں اپنی حکومت بچانے کے لیے آخری دنوں میں ضرور آگے تھے، لیکن مسنگ پرسن کے حوالے سے یا ایم کیو ایم کے دیگر جینون کنسرن کے حوالے سے کبھی بھی وہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد نہیں آئے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں 2 دفعہ، اور رانا ثناء اللہ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے انہوں نے بھیجا، اور انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے مسنگ پرسن کے لواحقین سے ملاقات کی، اور پوری طرح سے تسلی، ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی سیم ڈے اسی دن جا کے ملاقات کی، جن پہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنمائی موجود تھے، اور ان سے بھی جو ہے وہ تفصیلی بات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے مسنگ پرسنس کو بازیاب کرایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے کوششیں شروع کی جا سکتی ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں ہے، ریاست پاکستان کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے مسنگ پرسنس کی، لاپتہ کارکنان کی مکمل بحفاظت واپسی یقینی بنائے، جو کہ آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، اور یہ ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہر شہری کی حفاظت کی جائے۔ جی ہاں بالکل، آگے بڑھتے ہیں۔ شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ڈکیتیاں جو ہے وہ قتل عام جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ابھی پچھلے 4 دنوں میں بھی 3 سے 4 قتل کر دیے گئے ہیں، ڈاکوؤں نے جو ہے وہ مار دیا ہے لوگوں کو۔ اب ڈاکو جو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، خاص کر کے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کی جو بات چیت آئی جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنے دشمن ہیں، کراچی والوں نے اپنا کلاڑا مارا ہے اپنے پاؤں پہ۔ اس کے بعد اسٹریٹ کرمنلز کو ایک طرح سے کلین چٹ دے دی گئی ہے، اور اسٹریٹ کرمنلز کو یہ پتہ ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نیٹ ورک ان کے ساتھ ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، پارٹنر ان کرائم ہے، تو پھر وہ ان کی دیدہ دلی اور بڑھ گئی ہے۔ اب تو شہر کراچی کے ان علاقوں میں جو خاص کر کے اردو بولنے والوں کے علاقے ہیں، جس میں فیڈرل بھی ایریا ہے، گلشن اقبال ہے، ناظم آباد ہے، نارتھ ناظم آباد ہے، عزیز آباد ہے، اور بھی علاقے ہیں وہاں، اورنگی ٹاؤن ہے، کورنگی ہے، لانڈی ہے، دیگر علاقے ہیں، ڈیفینس ہے، کلفٹن ہے۔ یعنی کہ کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ڈاکو جو ہے کھلے عام اب تو ناکے لگا کے لوٹ رہے ہیں، کھلے عام لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی صورتحال لاقانونیت کی پیدا ہو گئی۔ پچھلے سال سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ پچھلے سال سے جو اسٹریٹ کرائم جو بڑھا ہے 30% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پولیس کی کارکردگی اس میں 0 ہے، پولیس کا ٹوٹلی فیلئر ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری رینجز کہاں ہے، ہماری رینجز کیا کر رہی ہے؟ ہماری رینجز صرف یہ کہ بری زمانی ہو سکتی کہ یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا، چلیں اسٹریٹ کرائم آپ کے ڈومین میں نہیں آتا، بلکہ ہمیں یاد ہے کہ جو پچھلے جو ڈی جی رینجز تھے بخاری صاحب، انہوں نے رینجز کو باقاعدہ یہ ہدایت جاری کی تھی کہ اسٹریٹ کرائم کو بھی جو ہے وہ آپ مانیٹر کریں اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑیں۔ اس میں ہم دیکھا تھا کہ اکا دکا کارروائیں رینجز نے کی تھی اور ڈاکوؤں کو پکڑا تھا، لیکن اچانک یہ سلسلہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ آپریشن شروع ہوا تھا اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں ان کرائمز کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے ٹارگیٹ آپریشن کا آغاز کیا جائے، اور ساتھ ساتھ فیگرز یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ تقریباً سیلاب متاثرین کی آڑ میں 8 لاکھ لوگوں کا انفلکس اندرون سندھ سے شہر کراچی میں آ چکا ہے، اور اس میں بتدریج روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت
کیا جا رہا ہے تاکہ جو کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کیا جائے، کراچی کی جو آبادی ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اور یہ بھی خبر آئی ہے اخبار میں، ہم نے پڑھا ہے، بلکہ میڈیا یہ رپورٹ کیا ہے کل کی تاریخ میں، کہ ملیٹ سٹی کے نام سے ایم ڈی اے 100 ایکڑ زمین الاٹ کر چکا ہے متاثرین کے لیے، ٹینٹ سٹی کے نام سے، جس کی ہدایت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے دی ہے اور صوبائی حکومت نے دی ہے، اور وہ زمین الاٹ ہو چکی ہے۔ وہاں پہ جو ہے متاثرین کا جو ہے ٹینٹ سٹی بسایا جائے گا، وہاں پہ متاثرین کو 100 ایکڑ زمین پہ بسایا جائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، کیا راجن پور کے یا ڈیرہ غازی خان کے، پنجاب کے دیگر علاقوں کے متاثرین سیلاب کو کیا لاہور میں لایا جا رہا ہے، کیا لاہور میں لا کے ان کو بسایا جا رہا ہے؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کے پی کے جو سیلاب متاثرین جو پشاور سے باہر ہیں، جو سوات کے ہیں، جو کالام کے ہیں، جو دیر کے ہیں، جو دیگر علاقوں کے ہیں، کوہاٹ کے ہیں، کیا ان کو پشاور میں لا کے بسایا جا رہا ہے؟ قطعی ایسا نہیں ہے۔ کیا جو بلوچستان کے جو سیلاب زدگان ہیں، جو صوبت پور کے ہیں، جو نصیر آباد کے ہیں، جو دیگر شہروں کے ہیں، ڈیرہ اللہ یار کے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا ان کو کوئٹہ میں لا کے بسایا جا رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف سندھ میں کیا جا رہا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ملوث ہے۔ ایک دفعہ سے پھر وہ 2010 کی طرح جو سیلاب متاثرین کے نام پہ وہ اندرون سندھ سے جو ہے وہ کرمنلز کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ شہر کراچی میں بسایا تھا، یہاں کے شہر کراچیوں کی جو جائز زمینیں تھیں لوگوں کی ان پہ قبضہ کیا تھا۔ اس طرح سے ایک دفعہ سے پھر یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ اب اس کو کون روکے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ غیر مقامی افغانیوں کی اتنی آمد ہو چکی ہے، جو جن کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ڈومیسائل ہے، پی آر سی ہے، انہیں کون بارڈر سے چھوڑ رہا ہے؟ اسلحہ بھی جو ہے وہ افغان بارڈر سے آ رہا ہے، منشیات بھی افغان بارڈر سے آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہر کراچی وہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ افغانی بھی افغان بارڈر سے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شہر کراچی میں ان کو لا کے کون بسا رہا ہے؟ کون انہیں کھلی چھوٹ دے رہا ہے کہ وہ گلی گلی جا کر رات دن جو ہے کچرا چننے کے نام پہ لوگوں کے گھروں کی نشاندہی کریں، لوگوں کو لوٹیں، لوگوں کے گھروں میں چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، جو ہے خواتین کا ریپ کریں، بچیوں کی عزتیں لوٹیں، عزتیں پامال کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے مار دیں؟ آخر ریاست پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، صوبائی محکمہ داخلہ ان کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کر رہا؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے صوبائی حکومت کے اوپر، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ بھی ہے، ان کا محکمہ ان کے پاس ہے، تو ان کی بھی یہ ناکامی ہے کہ پولیس ڈائریکٹ انڈر میں ہے، دیگر ایجنسیز ان کے ڈائریکٹ انڈر میں ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے سندھ کی حد تک ان کے انڈر میں ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیں اب تک کوئی بھی ایسا حکم نامہ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے پولیس کو باقاعدہ رائٹنگ میں حکم دیا ہو کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شہر کراچی میں، سندھ میں جو ہے وہ نئے ڈی جی رینجرز کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ 2 دن پہلے نئے جو سابق چیف تھے ایم آئی کے، ڈی جی تھے ایم آئی کے، قاضی اظہر آئی تھنک ان کا نام ہے، اور وہ ڈی جی رینجرز جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کل اپنا جو ہے باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پالیسی میں شفٹ آئے گا، اور نئے ڈی جی رینجرز جو ہے وہ اپنی فورس کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو جو ہے وہ شہر کراچی میں خاص کر کے لاقانونیت کے خاتمے کے لیے، قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، قاتلوں کے قلا کما کے لیے، اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کے لیے، اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اپنی سب آرڈینیٹ فورس کو پرائرٹی پہ یہ احکامات دیں گے کہ شہر کراچی کا امن بحال کیا جائے، قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، دہشت گردوں کو، درندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر خواجہ اظہار الحسن نے چند دن پہلے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی باتوں کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے شہر کراچی کے باسیوں کی نمائندگی کی تھی، اپنا پارٹی کا موقع پیش کیا تھا، شہر کراچی کے باسیوں کا دکھ درد پیش کیا تھا، اور ان کو آئینہ دکھایا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اگلے دن وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات تھی، اپنے ایم پی ایس کے ساتھ وہ گئے ملاقات کرنے کے لیے، رات کو اچانک سے یہ خبر آئی کہ جی خواجہ اظہار الحسن کی پولیس سیکیورٹی واپس بلا لی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، 2016 میں ہوا تھا آئی تھنک، 22 اگست کے بعد جب خواجہ اظہار الحسن دوپہر میں جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے چیف منسٹر ہاؤس میں ملاقات کر رہے تھے، اس وقت کے ایس ایس پی راو عنوان نے ان کے گھر پہ 2 دفعہ چھاپا مارا تھا، اور جب وہ دوسری دفعہ آئے تھے تو خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ یہ 2 دفعہ واقعہ، تو اب اسے کو انسیڈنٹ کہیں، اسے اتفاق کیا کہیں، یا اسے بائی پلاننگ کہیں، یا بائی آرڈر کہیں،
کہ جب بھی خواجہ اظہار الحسن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پولیس کی جانب سے واقعہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، آج ان کی پولیس سیکیورٹی واپس لے لی گئی، پولیس موبائل واپس لے لی گئی۔ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صدا احتجاج بلند کی اور شہر کراچی کے باسیوں کا مقدمہ میڈیا کے سامنے رکھا، ریاست کے سامنے رکھا، حکومت کے وقت کے سامنے رکھا، لیکن یہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ پولیس کے سربراہ بھی ہیں، کیونکہ صوبائی محکمہ داخلہ ان کے انڈر میں ہے، پولیس جو ہے صوبائی محکمہ داخلہ کے انڈر میں، اور ہمارے جو آئی جی ہیں، جو ایڈیشنل آئی جی ہیں، وہ جو ہے ڈی آئی جیز ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈائریکٹ احکامات لیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کی پسند ناپسند پہ سیکیورٹی دیتے ہیں اور سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی کئی سیکیورٹیز جو ہے وہ عوام کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، شہر کراچی کے لوگوں کے لیے قربان ہے۔ اور سیکیورٹی کیا چیز ہے، اگر ایم پی اے شپ بھی قربان کرنی پڑی تو خواجہ اظہار الحسن بھائی اور ایم کیو ایم پاکستان کے دیگر ایم پی ایس وہ بھی قربان کر دیں گے عوام کے لیے، عوام کی خاطر کے لیے، لیکن عوام کے لیے آواز اٹھانا نہیں چھوڑیں گے، عوام کے حقوق کی بات کرنا نہیں چھوڑیں گے، شہر کراچی کے لوگوں کے حفاظت کے لیے بات کرنا نہیں چھوڑیں گے، ان کے حقوق کے لیے صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بتائیں کہ جی ایم کیو ایم کی صفوں میں بہت ہی سکون ہے اور بہت ہی جو ہے وہ چین ہے اور بہت ہی خاموشی ہے۔ جو ایک انتشار پیدا کیا گیا تھا یا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کارکنان کی صفوں میں، ذمہ داران کی صفوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داران کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی جو قیادت ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے، اس کے دور رس نتائج ہوں گے، وقتی طور پہ بھی اس کے نتائج برآمد ہوں گے، آنے والے وقتوں میں بھی نتائج برآمد ہوں گے۔ اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ سازش تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو اپنی قیادت کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، یا مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو میسیجز چل رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خواجہ اظہار الحسن کی اور فیصل سبزواری بھائی کی جو ہے وہ آپس میں طلق کلامی ہو گئی اور لڑائی ہو گئی، پھر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ بہادر آباد پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے عارضی مرکز پہ جا کے مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ذمہ داران کے ساتھ مل کے، اور ایجیٹیشن کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ اس قسم کے جو ہے مختلف پروپیگنڈا کے میسیجز جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے واٹس ایپ گروپ میں یا دیگر میڈیا گروپس میں چلائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران انتہائی باشعور ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، انتہائی لائق ہیں، انتہائی قابل ہیں، اور سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں، اور دشمن کی سازش کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، مخالفین کی سازش کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات پیدا کر کے دشمن اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جس طرح سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان نے، ذمہ داران نے سازش کو ناکام بنایا، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائیں گے، اور تقریباً ناکام بنا چکے ہیں، اور اپنی لیڈرشپ، اپنی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحد و منظم ہے اور آگے بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر کراچی کے باسیوں پہ، شہریوں پہ جو رحم و کرم کریں، یہاں جلد سے جلد قاتلوں کا، ڈاکوؤں کا، لا قانونیت کا جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی، اس کا خاتمہ ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس شہر کی روشنیاں دوبارہ سے بحال کریں، یہاں پہ بجلی کے مسائل حل ہوں، پانی کے مسائل حل ہوں، کچرے کے مسائل حل ہوں یہاں پہ، اور شہر کراچی کو، سوکھ کے باسیوں کو سوکھ کا سانس ملے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، آئندہ کے ویلوگ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔